پروفیسر بلال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میری السلام۔ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز کلیئر ہے جی۔ وعلیکم السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء وان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم ومن اخذه اخذ بحظ وافر او كما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو علماء کنونشن آن لائن کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عصر جدید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایک ایسے اہم موضوع پر کنونشن کا انعقاد کیا جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور افادیت ہے، اور مجھے سب سے بڑی خوشی مفتی صاحب اس بات پہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بنانے میں سب سے زیادہ میں نے کردار ادا کیا۔ میں کوہاٹ یونیورسٹی کی چانسلر کمیٹی کا ممبر تھا سب سے پہلے، ہم 6 لوگ تھے شینواری صاحب کے زمانے میں جب وہ وائس چانسلر تھے۔ پھر اس کے بعد پہلی سنڈیکیٹ بنی تو پہلی سنڈیکیٹ اور سلیکشن بورڈ کا بھی میں ممبر تھا، اور اس سنڈیکیٹ میں ہم نے شعبہ اسلامیات کا انعقاد کروایا، اس کا قیام کیا، اور اس طریقے سے اس کو آگے لے گئے اور ایک انسٹیٹیوٹ کی شکل دی تھی۔ بعد میں اس میں ذرا کچھ کمی بیشی آ گئی انتظامی امور کی وجہ سے، لیکن ابتدا میں الحمدللہ یہ شعبہ بڑا ہی کامیاب شعبہ تھا، اور اس میں اساتذہ کی تعداد بڑی کثرت کے ساتھ تھی، یہاں تک کہ اس میں فاضل دیوبند مولانا اکرام اللہ قاسمی مرحوم بھی بحیثیت استاد کے تھے۔ بہرکیف مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ وہ ادارہ اور وہ شعبہ جو ہم نے بڑی مشکلوں سے ایک آدمی کے حوالے سے شروع کیا تھا، اس وقت اتنا تنادار ہو گیا ہے کہ آپ جیسے علماء اور مفتیان صاحبان اس ڈپارٹمنٹ کو اور اس شعبے کو چلا رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے پورے خیبر پختونخوا اور خاص کر کوہاٹ اور کرک کے مفتیان صاحبان کو اکٹھا کیا، اور ان کے ساتھ آپ اس عصر جدید کے موضوع پر جو بڑا ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ ائمہ دینی مدارس کے علماء اور مدارس کا سکون اور امن کے حوالے سے کیا کردار ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ علماء ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے ہمیشہ امن کی فضا کو قائم کیا، اور جب بھی حکومتوں کو کوئی مشکلات پیش آئی ہیں کوئی مشکلات پیش آئی ہیں تو انہوں نے علماء کے پاؤں پکڑے ہیں، اور پھر علماء نے اپنے طور پر خطے میں سکون اور امن کی ایسی فضائیں قائم کی جس میں تاریخ گواہ ہے، اور تاریخ نے اسے سنہرے حروف میں لکھا ہے۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، صرف 1-2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہو سکے تو اس کو پھر آخر میں آپ اپنے اعلامیے میں شامل کر لیں۔ امید ہے کہ اور علماء اور مفتیان صاحبان بھی میرے ساتھ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ علماء اور ائمہ کرام اپنے خطبات میں اس موضوع کے حوالے سے مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینوں کے بعد ضرور امن کے حوالے سے دلائل کے ساتھ عوام الناس کو آگاہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے خطبات میں انتہائی نرمی رکھیں۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی یہی کہا ہے کہ قولا لہو قولا لینا، جب بھی آپ ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں۔ یہ نرم زبانی جو ہے یہ علماء کا شیوا ہونا چاہیے۔ جو عالم نرم زبان ہوتا ہے یقین جانیے اس کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے، عوام میں مقبول ہوتا ہے، اور عوام اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں۔ اور جو عالم، جو امام، جو مدرسے کا محتمم یا مدرس سخت زبانی کرتا ہے تو اس کے کوئی قریب بھی نہیں جاتا، اور یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ میٹھی زبان والے کی مرچیں بکتی ہیں اور کڑوی زبان والے کی شہد نہیں بکتی۔ تو اگر آپ اپنی شہد کو بکواتے ہیں، اور چونکہ علماء جو بات بیان کرتے ہیں وہ تو شہد ہوتی ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے، تو اس کو آپ انتہائی نرمی کے ساتھ
आजिज़ी के साथ और खुशू और खुजू के साथ पेश करें। तीसरी अहम बात जो मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि बिला वजह एक दूसरे को कुफर का फतवा न दें। ये तकफीर हमारे जेबों में बिल्कुल बड़ी आसानी से पड़ा है, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये इत्तेहाद और इत्तेफाक के हैं, और तकफीर नफरत और दूरी के नहीं है। अगर हम लोगों को और दुश्मनों को अपने करीब लाएंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा होगा और बड़ी कामयाबी होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में काफिरों को अपने करीब अपनी सीरत और किरदार से किया। वो मुआशरा आप लोगों को पता है, कहने की जरूरत नहीं है कि काफिरों का मुआशरा था, जालिमों का मुआशरा था, मुशरिकों का मुआशरा था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई जनाजा किसी यहूदी का गुजरता तो एहतरामन खड़े हो जाते। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि एक मरतबा आप मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे और नजरान का एक वफ्द आया और आपसे मुलाकात के दौरान कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारी तो इबादत का वक्त हो गया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के पादरियों को उनके मजहब, उनके मसलक के मुताबिक मस्जिद नबवी में इबादत करने की इजाजत दी है। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना, एक दूसरे के पीछे उसकी बातें करना, इस किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा जो है ये उलमा के शाया निशान नहीं है। मेरी सबसे अहम और बेहतर और बुनियादी गुजारिश यही होगी कि आप मोहब्बत और सुकून को कायम करने के लिए एक दूसरे को करीब लाएं, एक दूसरे से नफरत करें, और करीब लाने के लिए जो चीज होगी वो होगा जुबान की नरमी, वो होगा एक दूसरे के साथ प्यार। अगर किसी के गली मोहल्ले में किसी इमाम, किसी मुदर्रिस, किसी मदरसे के उस करीब कोई नॉन मुस्लिम रहता है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो उससे मुतासिर हो और इस्लाम को कबूल कर ले। मैं इन बातों पर इक्तफा करते हुए आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुबारक अजीमुशान कन्वेंशन के इनेकाद पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये कोहाट यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि उनके जो शोबा इस्लामियात के असातिज़ा हैं उन्होंने इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए से ये उलमा कन्वेंशन मुकर्रर किया। ये कोहाट यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है कि जिन्होंने ऑनलाइन कन्वेंशन का इनेकाद किया और इस तरीके से मुआशरे में और खैबर पुख्तनख्वा में एक मकाम पैदा किया। हमारी पेशावर यूनिवर्सिटी में भी अभी हाल ही में एक पब्लिक डिफेंस ऑनलाइन के जरिए हुआ, वो भी पहला पब्लिक डिफेंस था, लेकिन चूंकि वो पब्लिक डिफेंस था और ये अवामी डिफेंस है, और दोनों जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं और दोनों जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो मेरे ख्याल में जितना भी इसका शुक्रिया अदा किया जाए, इंतज़ामिया को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप जैसे उलमा जो कदीम और जदीद के हसीन इम्तिजाज के हामिल हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उलमा को भी एक सीधी सनत पर चलाने के लिए कोशिश करेंगे और यूनिवर्सिटी को भी कामयाबी की रास्ते पर गामज़न करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। और जज़ाकुमुल्लाह खैरा डॉक्टर साहब। इसी तरह अगर आप हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे इंशाल्लाह तो यकीनन ये फोरम मज़ीद तमाम तर इल्मी और हर किस्म के जो मनाजिर है वो तय करेगा इंशाल्लाह। मैं बहैसियत ऑर्गेनाइज़र, होस्ट और इस ऑनलाइन उलमा कन्वेंशन के हवाले से तमहीदन कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। फिर मैं चाहता हूँ कि अभी हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल हैं, अगर मुख्तसर तौर पर उनका तारुफ हो जाए, फिर इंशाल्लाह मज़ीद आगे जाएंगे। देखें, जब भी किसी भी मैदान में, किसी भी शोबे में अगर बंदा स्टार्ट लेता है और शुरू करता है तो यकीनन शुरू में बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी इश्यूज सामने आती हैं और जिनको यकसर हल करना मुमकिन नहीं होता। और ये इसी सिलसिले की कड़ी है कि मैंने कोशिश की कि हम किसी तरीके से हम उलमा को ऑनलाइन तौर पर, यानी ऑनलाइन उनको इकट्ठा करें और उनसे इंशाल्लाह बात करें, गुफ्तगू करें, हम डिस्कशन करें। मैं एक एक
ساتھی کا نام لوں گا تو وہ اپنا مختصر سا تعارف اگر وہ کریں. تعارف میں 2 چیزیں ضرور بتائیں کہ وہ کس علاقے سے ہے اور وہ آج کل کیا کر رہا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو. پھر انشاءاللہ ہم آگے انشاءاللہ سیشن کو بڑھائیں گے. عادل جان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام عادل جان ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ کرک کے علاقے یونین کونسل بہادر ہیل سے ہے، اور میں بنیادی طور پہ اسکول ٹیچر ہوں. گورنمنٹ ہائی اسکول درشیل میں پڑھاتا ہوں، اور اس وقت کوہاٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے میرا ایم فل چل رہا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور ایم فل 2nd سیمسٹر ابھی چل رہا ہے. محمد یوسف. محمد یوسف. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر وعلیکم صاحب السلام. میرا تعلق چکارا کرک سے ہے لیکن رہائش شروع سے اسلام آباد میں ہے. ایم فل میرا اس وقت نمل سے ہے، اور میں ایک عسکری ادارے میں ریلیجس افسر کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. جزاک اللہ. جمعہ رحیم صاحب. جمعہ رحیم صاحب. فرحان عارف. نعیم جان صاحب. مفتی نعیم جان. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. میرا نام نعیم جان ہے، میں کراچی کا رہائش ہوں. بلدیہ ٹاؤن کے ایک مدرسے میں تدریس ہے میری، اور اسی طرح ایک دیگر ادارہ ہے وہاں پر ویلفیئر آفیسر بھی ہوں، اسپیشل ایجوکیشن ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. جمعہ رحیم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا تعلق ضلع ذوب صوبہ بلوچستان سے ہے. جی. میں فاضل جامعہ دارالعلوم حقانیہ، اور فی الحال میں بچوں کو ناظرہ قاعدہ وغیرہ پڑھاتا ہوں. جزاک اللہ جی. ماشاء اللہ. قاری باسط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم ڈاکٹر صاحب میرا تعلق ضلع کرک کے گاؤں بہادر خیل سے ہے. میں آج کل پشاور میں رہتا ہوں، اور پشاور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں، اور ایم اے عربی پشاور یونیورسٹی سے چل رہا ہے. شاہ ظہور احمد. شاہ ظہور احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام ہے شاہ ظہور احمد، اور میں ریسنٹلی شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. عبدالولی خان یونیورسٹی سے میرا پی ایچ ڈی جاری ہے. تھینک یو جی. ساویز احمد. ساویز ندیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ساویز ندیم ہے، اور میں کوہاٹ کا رہنے والا ہوں. شعبہ اسلامیات میں ایم فل کوہاٹ. تمام پارٹیسپینٹ سے گزارش ہے کہ چونکہ ہمارا یہ فرسٹ ٹائم ہم اس کے اوپر ہیں، تو کائنڈلی آپ اپنے جو مائکس ہیں وہ جب اگر آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو میوٹ کیجیے گا پلیز،
کیونکہ اس سے پھر باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. جی عصمت علی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا نام عصمت علی خان ہے، ڈسٹرکٹ کرک میں یوسف بہادر ہیل سے میرا تعلق ہے، اور میرا ایم فل اسلامک اسٹڈی کوہاٹ یونیورسٹی سے چل رہا ہے. جی ٹھیک. لال شریف. جی لال شریف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. لال شریف نام ہے جی، ڈسٹرکٹ کرک امریکہ سے تعلق ہے اور اسکول ET ٹیچر، اور اس وقت کوہاٹ یونیورسٹی سے ایم فل شروع ہے. جی ڈسٹرکٹ کرک امریکہ سے تعلق ہے. چونکہ اگر اس کے علاوہ بات آتی ہیں، ہمارے پاس تقریباً 16-17 کے قریب پارٹیسپینٹس ہیں جن کا تعارف نہیں ہوا، تو وہ ذرا کائنڈلی اپنا تعارف خود کیجیے گا پلیز. جی میرا نام اختر زمان ہے، میرا تعلق جیوں کے بانو سے ہے. میں اس وقت جو ہے یہ بانو میں ایک اسکول میں عربک ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آج کل کوہاٹ یونیورسٹی میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں سیکنڈ سیمسٹر اسلامیات شروع ہوئی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام ناصر احمد عارف اور میں اسٹاک ہوم سویڈن سے تعلق ہے میرا، اور یہاں پہ اسلامک اسکول ہے جس میں میری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مسجد ہے سینٹرل اسٹاک ہوم میں، یہاں پہ ہمارے یعنی کیپٹل کے اندر، اس میں جو ہے ذمہ داریاں ہیں کچھ الحمدللہ، اور کچھ ہاسپٹلز اور امامت کے طور پہ ہاسپٹلز اور ایز اے ایڈوائزر ہاسپٹلز کے اندر مختلف کچھ یہاں پہ الحمدللہ اللہ نے خدمت کا موقع دیا ہوا. جزاک اللہ خیر. جی اسلام خان. شازی شان. چلیں آئی تھنک تعارف اتنا کافی ہے. ابھی ہم تھوڑا سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو جو ہمارا گلوبل علماء فورم ہے میں اس حوالے سے تھوڑی بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اسپیشلی آن لائن کنونشن کی کچھ مقصدیت کیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک جو پیغام پاکستان جو ہمارا ایک اس آن لائن کنونشن کے ہمارے جو ٹیم کا حصہ ہیں، پیغام پاکستان کی پوری ٹیم، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ان کا جو لیسن ہے، جو پیغام ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے. اور اس کے علاوہ